نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا او كما قال عليه الصلاه والتسليم اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث خوف خدا کے بارے میں ہے، اور ہمارا موضوع بھی آج کا خوف خدا ہے کہ انسان سے جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں ان میں سے ایک صفات اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور اگر اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو تو یہ ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیکیوں میں رغبت کرنے لگتا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر انسان بالکل جری ہو جایا کرتا ہے، حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نیکیوں سے دور اور گناہوں کی طرف دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اپنے اوپر جہنم کو لازم اور واجب کر لیتا ہے۔ لہذا انسان کے لیے ایک بڑی قیمتی صفت وہ ہے خوف خدا، کہ اللہ ہمیں خوف خدا نصیب فرما دے، کہ اپنا خوف اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے، جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جائے۔ آج میں اور آپ غور کریں تو دنیا کے اندر کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں، اور کوئی افسری ٹائپ ہے یا کوئی باپ کا ڈر ہے یا کبھی استاد کا ڈر ہے تو ہم ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ شاگرد ہے، طالب علم ہے، کلاس میں لیٹ نہیں آئے گا، سبق وقت پر سنائے گا، شرارت نہیں کرے گا استاد کے سامنے، کیونکہ اس کا خوف اس کے دل میں۔ ہاں، استاد کی نگاہ ہٹتے ہی ہو سکتا ہے وہ شرارتیں شروع کر دے، یا استاد کے تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہی وہ کارنامے شروع کر دے، لیکن جیسے ہی استاد سامنے آئیں گے تو ڈر کے مارے، باپ سامنے آئے گا تو ڈر کے مارے، کوئی افسر سخت سامنے آئے گا تو ڈر کے مارے یہ باقی کام چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا اللہ کا خوف اگر آ گیا تو اس خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھ دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ اکرام وہاں پر ہنس رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں تم جان لو، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ لو، تو پھر تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، یعنی تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا اور تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا خوف ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا اور ہر وقت کا ٹھٹھا مارنا یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب دل مردہ ہو جائے تو آپ بتائیں اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، اللہ کی منہیات سے کیسے رکے گا، حرام سے اپنے آپ کو کیسے روکے گا۔ لہذا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یقول اللہ فرماتے ہیں اخرجوا من النار، اس آدمی کو جہنم سے نکال دو، من ذکرنی یومن، جو ایک دن بھی جس نے مجھے یاد کیا ہو، یعنی دن کے کسی حصے میں مجھے یاد کیا ہو کبھی زندگی میں، اور فرمایا اس آدمی کو بھی نکال دو، اخرجوا من النار، اس آدمی کو بھی نکال دو، من خافنی فی یومن، جو دن کسی وقت میں مجھ سے ڈرا ہو، یعنی اس کے دل میں اگر میرا ڈر یا میری یاد ہو، فرمایا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ڈرنا اس کا کام آ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اور کوئی عمل میرا ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، لہذا تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دینا، تاکہ جب میں بکھر جاؤں گا تو اللہ کے دربار میں میری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہاں پکڑنی ہوگی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو جمع کیا، اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق یہی کام کیا۔ یہ ایک جاہلانہ غلطی تھی، شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے اس طرح بکھر جانے کے بعد مجھے جمع نہ کر سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جمع کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا یہ تو نے عمل کیوں کیا تھا؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تو اللہ صرف اتنی سی ایک بات کی وجہ سے اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ خوف خدا یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ خوف خدا نہ ہوئی تو انسان کا کوئی کامیابی، اور یہ خوف کی وجہ سے
اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے اوپر موت کا وقت طاری تھا، آپ علیہ السلام ان سے ملنے گئے، پوچھا آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے اپنے معاملات میں تو بالکل خوف ہے کہ میں نے کوئی اللہ کی عبادت اطاعت کے اندر اپنے آپ کو نہیں کھپایا، لیکن جب اللہ کی ذات اور شان کریمی کو دیکھتا ہوں تو امید بہت زیادہ ہے کہ مجھ جیسے کمزور اور گناہ گار کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر، جس کے دل کے اندر یہ امید اور خوف کا بیج پایا گیا، فرمایا یہ آدمی کامیاب ہے، اس کے لیے نجات کوئی نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا شعر جلد العبد من خشیت اللہ، کہ اگر کسی آدمی کا دل خوف خدا کی وجہ سے کبھی کانپ گیا، فرمایا تخاطت عنہ خطایاہ، کہ اس سے غلطیاں، اس کے گناہ اور اس کی برائیاں ایسے اس سے جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جیسے تم نے دیکھا ہو کہ خشک پتے درخت سے جھڑتے ہیں، کہ درخت سے خشک پتے یہ گر جاتے ہیں اور گر جایا کرتے ہیں، تو فرمایا جب یہ گرتے ہیں اسی طرح اس کا اللہ کے ساتھ خوف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ اس کے بعد کچھ بات نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے انسان ڈر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو فرمایا اس کا انعام کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرا، فرمایا اس آدمی کا جو ٹھکانہ ہے، فرمایا جنت ہی اس کا انعام ہے، جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو آپ کا یہ فرمان کہ لوگوں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں مجھے دکھائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی عذاب قبر بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے، عذاب قبر کا، عذاب آخرت کا، جہنم کا جو مجھے مشاہدہ کروایا گیا اور معائنہ کروایا گیا، اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو تو پھر یہ کام نہ کرو۔ جیسا کہ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے اے ابن آدم میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور میرے اندر وحشت ہے، میرے اندر غربت پائی جاتی ہے، تو جب میرے اندر آئے گا تو میری سختیوں کو دیکھے گا۔ اور اگر کوئی نیک آدمی جاتا ہے اور یہ اس کو دیکھتا ہے کہ نیک ہے، کہتا ہے مرحبا بکا، تجھے خوشی آمدید ہو، تو جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج آیا تو اپنا اعزاز اور اکرام بھی دیکھے گا۔ اور فرمایا کہ جب اس کے لیے پھر تحد نگاہ کھل جاتی ہے اور اس کے لیے انعامات کی بارشیں ہو جاتی ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرمایا جب کوئی آدمی گناہ گار اس کی قبر کے اندر جاتا ہے اپنی قبر میں، تو قبر اسے کہتی ہے لا مرحبا بک، تجھے کو آنا تیرا خوش آمدید نہ ہو، جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ نفرت تجھ سے تھی، آج آیا ہے تو آنے کے بعد فرمایا کہ تو میرے پاس آیا ہے تو اب آنے کے بعد تو دیکھ لے گا کہ میرا انجام کیسا ہے تیرے ساتھ۔ اور پھر فرمایا آپ نے تشبیہ دے کر فرمایا پھر اس کو بھینچتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں چلے جاتی ہیں جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں چلے جاتی ہیں، اور پھر اس پر اسدے مسلط ہوتے ہیں، فرمایا 70 اسدے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط فرماتے ہیں، 70 اسدے، اور ایک اسدہ فرمایا ایک مرتبہ ڈنگ مارے تو 70 ہاتھ انسان جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اسدوں میں سے کہ اگر ایک اسدہ دنیا کے اندر صرف پھونک مار دے تا قیامت دوبارہ سبزہ پیدا نہیں ہوگا تو کتنا سخت یہ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی جس کے آنکھوں میں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آیا، فرمایا آنسو نکل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ تو لہذا خوف خدا اور رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں، ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنا خوف نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔